اور بڑا کڑا اسٹیپ لیا، بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اسی دن میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، لمبے چوڑے خواب تھا، حضرت مولانا سعد صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں ندی کنارے، لگا مجھے کوئی اجتماع کا موقع ہے اور بہت ساری باتیں کر رہا ہوں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میں وضو کرنے کے لیے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا سعد صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے آپ نے اپنے غالباً بایاں ہاتھ ان کی دائنا ہاتھ کے کندھے پہ رکھا مولانا سعد کے اور تھپتھپایا۔ مجھے بہت اطمینان ہو گئی۔ پھر ایک خواب اس کے 3 دن بعد دیکھا، جب حالات اور خراب ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور سر نہیں اٹھا رہے تھے، اور چاروں طرف سے لوگ ڈنڈا لے کر آ گئے، سامنے کا حصہ چھوڑ کر۔ جہاں آپ سجدہ کر رہے تھے اس طرف سے کوئی نہیں تھا، باقی چاروں طرف سے لوگ آپ کے اوپر ڈنڈا سے بوچھار کرنے لگے۔ اور میں آسمان سے یہ سن رہا ہوں، کوئی بولا، دیکھ رہے ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہوا لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ سب بھاگ جائیں گے، گھبراؤ نہیں۔ تیسرا خواب جو میں نے دیکھا تھا، جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے، اندر سے گھبراہٹ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلومینیم کا جو بھیگ کا ایک کٹورا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میلا کپڑا ہے آپ کا، لیکن وائٹ کپڑا ہے، اور بلو کلر کی لنگی ہے، اور ڈنڈا ساتھ میں ایک لمبا سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکاری رکھتے ہیں عام طور سے، اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کوئی بھیک دے نہیں رہا ہے لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں، بس اتنا نظر آیا۔ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ خیر اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا، ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بہت زبردست خواب ہے اور بہت مبارک خواب ہے اور بہت اطمینان بخش خواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم مولانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ جماعت والوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر جو خواب عام کیے جا رہے ہیں ان خواب کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ جماعت والے شروع ہی سے اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ ہر موقع پر یہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس خواب میں بھی انہوں نے یہی بکواس کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ خواب دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ جماعت کے امیر مولانا سعد کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی خواب میں اس نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک میں ایک کٹورا ہے، اور وہ کٹورا ایسا ہے جیسے بھکاری لوگ کٹورا ہاتھ میں لیتے ہیں، اور سرکار کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، وہ لاٹھی بھی ایسی ہے جیسے بھکاری لوگ لیتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیران اقدس کے بارے میں لکھا کہ کچھ میلا سا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، کوئی ان کو بھیک نہیں دے رہا ہے۔ اب ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کے بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر اللہ فرماتا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تحقیق کہ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اگر کوئی بلوا کہہ دے، سرکار کے نالین اقدس کو کوئی جتوا کہہ دے تو شفا شریف میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی توہین کی، سرکار کے منہ مبارک کی توہین کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیران اقدس کو میلا کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھکاری سے تشبیہ دی گئی، بھکاری کی طریقے سے سرکار کے دست مبارک میں کٹورا لیے ہوئے
پھرتا ہوا دکھایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ان کو بھیک نہیں دے رہا معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی۔ اس لیے یہ گستاخ رسول ہیں اور اس نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہیں جس نبی کے شان، جس نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہمارا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو۔ یہ لوگ اچھی طرح مسلمان جانتے ہیں کہ رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ اگر کوئی بات کہتے تھے، سرکار کے سنتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، یعنی اس بات کو دوبارہ کہہ دیجیے۔ تو رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، لیکن اگر زبان ٹیڑھی کر کے اسی کو رائنا کہا جائے تو عبرانی زبان میں رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چرواہے کے۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو بگاڑنے کے بعد کسی دوسری زبان میں توہین کا کوئی پہلو نکلے، توہین کا شائبہ نکلے، وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اور صراحتاً یہ اللہ کے حبیب کی توہین کر رہے ہیں، ان کو بھکاری سے تشبیہ دے رہے ہیں، بھکاری کے طریقے سے کٹورا، لاٹھی ڈنڈا لیے ہوئے معاذ اللہ میلے کپڑے پہنے ہوئے گھومتا ہوا دکھایا جائے۔ پھر بتاؤ اس سے بڑھ کر بے ادبی اور گستاخی کیا ہوگی۔ مجھے تو افسوس ہے کہ جب تبلیغ جماعت پر حکومت کی طرف سے شکنجہ کسا گیا تو ایک سے بڑھ کر ایک خیر خواہ اور بہی خواہ تبلیغ جماعت کے نکل آئے سوشل میڈیا پر، انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا، دور اندیشی کوئی بتا رہا ہے، کوئی مصلحت بتا رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے کہ اس وقت لڑنے کا وقت نہیں، پھر کبھی لڑ لیجئے گا، مسلک کی بات مت کیجیے، اتحاد کی بات کیجیے، اختلاف کی بات مت کیجیے، اب میل جول سے رہنے کا موقع آ گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری زبانیں کیوں گونگی ہو گئیں؟ تم کیوں منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہو؟ اب تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ تبلیغی جماعت کے ان گستاخوں کو تم کیوں نہیں ڈانٹتے پھٹکارتے ہو کہ ایسے ماحول میں بھی تمہیں توہین رسول سے ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ نبی کی گستاخی کر رہے ہو، اور ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر کے جو لوگ تبلیغی جماعت کے خلاف بولیں انہی کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلکی لڑائی بعد میں لڑ لیجئے گا، ابھی اتحاد کی بات کیجیے، ابھی مسلکی لڑائی نہ لڑیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرماتا وہ تو عزروہ و توقروہ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ اور اللہ کے حبیب کی توقیر تعظیم کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو میرے محبوب کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے محبوب سے ایسے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک تعلیم دیا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ وہ نبی جن کے شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے جس محبوب کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، شاہد بشیر اور نذیر کہہ کے پکارا، داعی کہہ کے پکارا، جس نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہاں اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ وہ اللہ کے محبوب جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ وہی اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب جن کے شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟
کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اس لیے جو لوگ دور اندیشی اور مصلحت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اب میدان میں آپ نکلیے، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عزت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کے مقام، ان کے مرتبے پر یہ تبلیغی جماعت والے کیچڑ اچھال رہے ہیں، جھوٹے خواب گڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اسے عام کر رہے ہیں۔ رضا اکیڈمی کے بانی جناب سعید نوری صاحب سے بھی میری گزارش ہے، انہوں نے میرے پاس دور اندیشی والی پوسٹ بھیجی تھی کہ آپ خود بھی آئے دن ہر موقع پر کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے یوم درود منایا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ایک ایسا وظیفہ حیات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ حیات ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر تولا بے تورا نیست ممکن، محبت عداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے وسائل زیادہ ہیں، آپ جو آواز بلند کرتے ہیں ملک سے لے کے بیرون ملک تک وہ آواز پہنچتی ہے۔ اس لیے رضا اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ یوم درود سے پہلے آپ یہ بھی پوسٹ عام کیجئے کہ تبلیغی جماعت والوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے اجتناب ضروری ہے، ان کی حمایت نہ کی جائے۔ حضور مجاہد ملت کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعہ کس حد تک درست ہے میں اس کی تکذیب تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے میں لکھا ہوا کہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا۔ حضور مجاہد ملت نے یہ فرمایا کہ ابھی تو اسلامی جماعت پر بین لگانے کی تیاری ہے، کل تبلیغ سیرت اور خاکساران حق پر بین لگانے کا کام شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کی حمایت کی جائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ نہ تو ایمرجنسی کا زمانہ ہے، نہ ہی کسی سنی تحریک پر بین لگانے کی کوئی تیاری ہے۔ ہاں اگر کچھ مانگ کی جا رہی ہے تو تبلیغ جماعت پر بین لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر دور اندیشی اس کا نام نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کی حمایت کی جائے۔ اس لیے عزیزم مولانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مولانا عبد المصطفیٰ آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس آواز کو عام کر دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور وہ نبی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیر و مرشد حضور شیر بیش سنت نے فرمایا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، آئے رسول تھام لے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے تبلیغی جماعت کی حمایت میں پوسٹیں لکھی ہیں یا بیان دیا ہے سوشل میڈیا پر، ان سے آپ مطالبہ کیجئے کہ تبلیغی جماعت کی اس گھناؤنی حرکت پر جو خواب کے نام پر انہوں نے سید الانبیاء کی توہین کی ہے اس کا کھلم کھلا رد کیجئے، اور اگر نہیں رد کرتے ہیں تو ایسے قلمکاروں کی اور ایسے سوشل میڈیا پر بیان نشر کرنے والوں کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ان کا رد کیجئے اور ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔